السلام علیکم دوستو، پختونخوا اور بلوچستان میں حالات خراب کرنے کے بعد، وہاں لوگوں کو قتل کرنے کے بعد، لوگوں کو لاپتہ کرنے کے بعد، لوگوں کو اغوا کرنے کے بعد، لوگوں پر ہزاروں جھوٹے مقدمے قائم کرنے کے بعد، اس وقت پنجابی استعماری فوج کشمیر میں بھی وہی سب کچھ دہرا رہی ہے۔ کشمیریوں کے جو مطالبات ہیں کشمیریوں کے، وہ بالکل جائز مطالبات ہے۔ ان میں سے اکثر مطالبات پر پنجابی استعماری فوج پچھلی دفعہ جب یہ جو احتجاج ہوا تھا اس پہ مان بھی گئے تھے اکثر مطالبات پہ، لیکن کوئی عملی اقدام اکثریت پر نہیں اٹھایا گیا تھا۔ خالی لوگوں کو ورغلایا گیا تھا کہ جی تمہارے مطالبات مانے گئے ہیں، جو تم کہتے ہو وہ ہم کریں گے، لیکن کوئی عملی اقدام اس پہ نہیں اٹھایا گیا۔ اب بھی اکثریتی مطالبات پر یہ لوگ بقول ان کے مان گئے ہیں۔ اس پہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا وہ الگ بات ہے، لیکن ایک یا دو مطالبات ایسے ہیں جس پر پنجابی استعمار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور طرح طرح کے جھوٹے الزامات، طرح طرح کے جھوٹے بیانیے، بھارت سے تعلقات، بھارتی کرنسی، بھارتی فلمیں، بھارتی میسیجز، جھوٹے جو ہے پاکستانی پنجابی میڈیا پر پھیلائے جا رہے ہیں کہ کشمیری دراصل بھارت سے ملے ہوئے ہیں، یعنی 78 سال تک وہ بھارت سے نہیں ملے۔ اب جب بھارت میں مودی حکمران ہے جو بھارت میں موجود مسلمانوں کے ساتھ بھی اس طرح سے کام نہیں کرنا چاہتا جس طرح باقی حکومتیں کرنا چاہتے ہیں، وہ اب کشمیر میں آ کے اس طرف کی کشمیری مسلمانوں کے ساتھ مل کر پنجابی استعمار کے خلاف سازشیں کر رہا ہے بقول ان کے۔ اور مودی کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کہ موجودہ استعمار کے خلاف سازشیں کریں، کیونکہ یہ استعمار تو آلریڈی ڈوبنے والا ہے۔ یہ تو تقریباً خود ہی اپنے آپ کو ڈبو چکا۔ اس وقت اکانومی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بین الاقوامی دنیا میں عزت نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی۔ ابھی خود ہی انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ 10,000 اسٹوڈنٹس جو اس استعماری ریاست سے برطانیہ گئے تھے، وہ 10,000 اسٹوڈنٹس نے وہاں سیاسی پناہ کی درخواست ڈال دی۔ یعنی کوئی اس استعمار میں رکنے کے لیے، رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک بندہ پکڑا گیا جو پیسے دے کے، لاکھوں روپے دے کے، گے میرج کر کے، یعنی ایک بندہ ایک بندے سے آسٹریلیا میں میرج کر کے، شادی کر کے وہ یہاں سے نکلنا چاہتا تھا، آسٹریلیا جانا چاہتا تھا۔ تو بلوچستان میں مسلح جدوجہد چل رہی ہے، پشتونخوا میں اس وقت طالبان کی مسلح جدوجہد چل رہی ہے، اور جو پشتون قوم پرست ہے ان کی بھی جدوجہد چل رہی ہے، جو ابھی تک مسلح نہیں ہے لیکن جدوجہد ضرور چل رہی ہے۔ تو انڈیا کو، بھارت کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کشمیریوں سے رابطہ کرے یا انہیں پیسے دے، یا وہ اتنے بیوقوف ہے کشمیری کہ وہ بھارت سے بات کرنے کے بعد بھارتی کرنسی جو ہے یا واٹس ایپ میسیجز وہ ایسے ہی چھوڑیں گے تاکہ وہ پنجابی استعمار کو مل سکے۔ بہرحال پنجابی استعمار اپنے طاقت کے بلبوتے پر، جو کیونکہ انہوں نے ہم سے ٹیکس کے پیسے لے کر، ہمارے وسائل کھا کر، ابھی بھی 250 یا 150 کا پیٹرول ہم 400-500 لیٹر خرید رہے ہیں، تو وہی پیسے نکال کے انہوں نے جو فوج بنائی ہے، انہوں نے جو فوج پالی ہے، جو برطانیہ کی بنائی ہوئی فوج تھی جو ابھی تک زندہ ہے، اسی فوج پہ ہمارے ہی پیسوں سے بندوقیں خرید کے، ہمارے ہی پیسوں سے ٹینکیں اور جو دیگر ہتھیار خرید کے ہمارے ہی خلاف استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ کشمیری ہوں، چاہے وہ بلوچ ہو، چاہے وہ پشتون ہو۔ لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کے اوپر ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے اوپر سیدھی فائرنگ کی جا رہی ہے، لوگوں پر بے پناہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کب تک، یہ ڈوبتی ہوئی کشتی کب تک زبردستی اور طاقت کے بلبوتے چلے گی؟ یہ نہیں چلے گی، یہ فیل ہوں گی۔ کشمیری کامیاب ہوں گے، بلوچ کامیاب ہوں گے، پشتون انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔
یہ سب قومیں کامیاب ہوں گی. یہ جو برطانوی باقیات، یہ جو استعمار ہے، یہ استعمار ناکام ہوگی، اور اس سے بھی بری طرح ناکام ہوگی جیسے یہ بنگال میں ناکام ہوئی تھی انشاءاللہ.